سوال چوہی صاحب میرا آپ سے ہے، کامران شاہد از ویری ویل کنیکٹڈ، ہمارے دوست ہیں، میرے سابقہ کولیگ بھی ہیں، میرے اور حسن کے، ہم دونوں نے دنیا نیوز میں کام کیا ہوا ہے۔ ان کے بھی ذرائع بڑے پکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ خبر بڑی پتہ نہیں ایک خاص قسم کا نام بھی انہوں نے دیا تھا کہ محترم نواز شریف صاحب نے سوچا ہے، کسی سے بات کی ہے کہ بھیا میں بانی کو ملنے جاؤں گا۔ اس کے اوپر بھی بحث ہے کہ رکی نہیں رہی۔ اس خبر کے اندر کتنی صداقت ہے چوہی صاحب؟ نہیں، میرے پاس اس کے اوپر کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ناظرین یہ چاہتا ہے تو اس میں کیا ریکارڈ؟ اچھا بالکل ٹھیک ہے، اس حوالے سے کچھ بیانات بھی ہیں ہمارے پاس۔ کہ میاں صاحب سیاسی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے، نظام کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے لیے چاہ رہے ہیں۔ یہ ساری سپیکولیشن ہے، کسی کی وش لسٹ ہو سکتی ہے، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا جو قانون ہے وہ اپنا کورس خود لے گا۔ یہ ناظرین ڈپٹی پرائم منسٹر فارورڈ منسٹر اسحاق ڈار صاحب سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ اس خبر کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، لیکن میری بات ہوئی ہے کامران شاہد صاحب کے ارد جو لوگ ہیں وہ ابھی تک بھی اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ میری خبر پکی ہے۔ تو آڈے کو کی خبر ہے حسن ایوب میاں؟ بس تائیں پوچھیں جو آگے سے جواب مجھے پتہ لگا ہے۔ وہ بڑی سخت بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کیوں جائیں گے؟ کہتے ہیں نواز شریف صاحب وہ ہیں جو کہ جب ان کو کہا گیا تھا کہ استعفیٰ دو تو اس نے کہا تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ ان کو ضرورت کیا ہے جانے کی؟ کہ یہ جان بوجھ کر اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، اپنی اہمیت بتانا چاہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کیا اگر ان کی طرف سے بھی پیغام آیا تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ ان کے ساتھ بات چیت کے، عمران خان کے ساتھ ہر قسم کے جو ہے نا وہ رابطے کٹ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کے مسلم لیگ نواز میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور خبر دے دوں اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 9 MNAs، اوکے، 26 MPAs اور 3 سینیٹر۔ ناظرین حسن ایوب یہ خبر دے رہے ہیں 9 MNAs، 26 جو ہے MPAs اور 3 سینیٹرز جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے براہ راست یا بلا واسطہ، وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کس میں جا رہے ہیں؟ نون لیگ میں جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں؟ یہ اپنا الگ گروپ بن سکتا ہے۔ یہ 9 مئی کے مقدمات والے نہیں ہیں۔ اچھا، یہ جب چاہیں گے جدھر چاہیں گے ان کو استعمال بھی ہوگا، وہ سسٹم کی طرف چلے گئے ہیں، وہ سسٹم کی طرف چلے گئے۔ یہ خبر آپ پہلے دن سے آپ میرے نیا گروپ بنے گا، نہیں گروپ بنے گا، ابھی تک نہیں بنا۔ ویسے یہ بات تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں، وہ کامران شاہد جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں جو خبر دے رہے ہیں نواز لیگ کی۔ اچھا، تو یہ جو 9 مئی کے مقدمات والے لوگ ہیں نا، نہیں پہلے مجھے اس کا جواب دے خبر۔ اچھا میں دے رہا ہوں، کامران شاہد جو پی ٹی آئی کے ہیں، میں دیتا ہوں جیسا آپ، وہ ان سے الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ 9 مئی کے مقدمات والوں کا معاملہ، وہ بھی ملٹیپلز جو ہیں وہ اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینیٹر۔ یہ کب تک ہے؟ 9 مئی کے مقدمات ہر ایک کمرہ الگ الگ ہے، وہ نہیں بات کر رہی، یہ جو لوگ ہیں علیحدہ گروپ بنانے جا رہے ہیں۔ ایکچوئل جو 9 جن کی میں بات کر رہا ہوں نا کہ 9 MNAs ہیں، یہ 9 نہیں ہے، اس کے یہ اگر کہا جائے تو یہ 12 یا 13 ہیں۔ ان میں سے جو 3-4 ہیں they are basically they are just like taking some time کہ اپنے MPs کو ساتھ، اپنے جو ان کے ساتھ متعلقہ MPs ہیں ان کو بھی ساتھ جو ہے وہ لے کر ہم چاہ رہے ہیں۔ 2 قسم کے مسئلہ کب تک اب میرے خیال سے 9 تو آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اعلان ہونا باقی ہے۔ نہیں 81 ہے، غلط کہہ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے اگر بات آپ خبر کو کل کرنا چاہیں تو الگ بات ہے، جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، جس طرح پہلے 26ویں آئینی ترمیم میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا وہاں پر، ٹھیک ہے، لیکن وہ سب پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے کہ ہمارے نہیں رہے اب، ٹھیک ہے نا، اس طرح یہ 9 پی ٹی آئی کے نہیں رہے، اور باقی 9 نہیں بلکہ 4 اور بھی آ سکتے ہیں، اور یہ 26 بھی یہ پی ٹی آئی کے نہیں رہے، پی ٹی آئی کے نہیں رہے۔ اور یہ فیصلہ بھی ہونا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے ادھر کا کام کریں گے یا پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیں گے، اور یہ چیزیں ہونے جا ری ہیں۔ چلیں یہ جس دن یہ ہوگا بالکل اس پروگرام میں ہم ذکر بھی کریں گے، اور دوبارہ ایڈ کر لو جی، سارے 81 جا رہے ہیں، چوہی صاحب کر سارے جا رہے ہیں۔ اچھا چوہی صاحب اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں، ظاہر ہے یہ ان کی خبر ہے، اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ کامران شاہد کا تو بتا دیں۔ وہ کامران شاہد جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں، وہ آپ جو کہہ سکتے ہیں ان کے حوالے سے جو بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمارے سابقہ کولیگ ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ کب ان کی حمایت کبھی کی ہے انہوں نے پی ٹی آئی یا عمران خان کی؟ اچھا صاحب اگلی سٹوری پہ جاتے ہیں نا، ٹائم کم ہے ہمارے پاس۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو 26 اپنے اراکین ہیں MPAs ان کے خلاف جو ایک تادیبی کارروائی کا آغاز کیا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل صحیح کام میں نے کیا ہے، اور یہ قواعد و ضوابط مجھے اجازت دیتے ہیں، اور بڑا ضروری ہے ان لوگوں کو ڈسپلن کرنا۔ کیا فرمایا انہوں نے، سنیے۔
मुझसे किसी ने किया कि whether the reference has been filed, मैंने एक जुमले में जवाब दिया कि it is already there. I will not go beyond the constitutional mandate for an inch. एक इंच आगे नहीं जाऊंगा. स्पीकर फैसला करें. सुप्रीम कोर्ट ने इसको सनद दी, पनामा केस ने इसको सनद दी कि स्पीकर को फैसला करना है आर्टिकल 63(2) के अंदर, और फैसला क्या करना है कि क्या कोई सवाल पैदा हो गया है कि कोई मेंबर डिस्क्वालिफाइड है. जो हैं लॉ मिनिस्टर तारड़ साहब, आजम अजीज तारड़ साहब, वो अपने स्पीकर को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. वो कहते हैं कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर उनके पास ये इख्तियार मौजूद है. स्पीकर के इख्तियारात जो हैं वो काफ़ी हद तक लामहदूद हैं, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं. उनके इख्तियारात वही हैं जो घर में एक बड़े के होते हैं. हल्फ ये है कि मैं आइन के मुताबिक और जो असम्बली के कवायद हैं उनके मुताबिक अपने कारहाय मसबी अंजाम दूंगा. उसकी अगर आप पाबंदी करते हैं या उसको वायलेट करते हैं तो यह स्पीकर के पास इख्तियारात हैं उस ब्रीच की सूरत में. और वो रेफरेंस दे सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को. क्या ऐसी प्रेसिडेंट भी है? भेजा जा सकता है. चौधरी रामचंद्र साहब, मलक अहमद खान साहब नंबर 1 वली अल्लाह है, स्पीकर पंजाब साहब असम्बली, और उससे बड़ा अगर कोई है तो आजम नजीर तारड़. क्या बातें कर रहे हैं. ऐसे सर मैं भी ये कह रहा हूँ कि जब ये उन्होंने फैसला किया, यहाँ पे मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में भी आए, ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि अखबारात के अंदर जो एडिटोरियल्स छप रहे हैं, सो मच सो हसन का भी ये ख्याल था कि ये थोड़ा सा इंतहाई कदम उठाया है, हाँ जरूर सस्पेंड करें क्योंकि ये कोई अच्छी मिसाल सेट नहीं होगी. लेकिन मलिक साहब तो बिल्कुल बाज़िद हैं, वो कह रहे हैं कि जी आई एम गोइंग टू गो अहेड विद दिस. आपको क्या लग रहा है, किस प्रेशर में है? लाहौर में क्या खबर है इस हवाले से, क्यों इतने प्रेशर के अंदर है? जी इनका मैं इसमें तफसील में जाना ही नहीं चाहता. ये कि जो कर रहे हैं कोई आइन और जमहूरियत की खिदमत तो है नहीं है, तो करने दो जो कर रहे हैं. 4 दिन फिर सारी उम्र इन्होंने रोना है. चलो हमने क्या हरकतें की. हसन आपको क्या लगता है? ये देखिए पैनामा जजमेंट कोई मतलब तारीखी जजमेंट है, उसको कौन पसंद करता है कि उसको कोट कर रहे हैं आप, और वो भी मलिक अहमद खान साहब. पहली बात तो ये है. उसके ऊपर तो जजमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, आप उस पर बात कर सकते हैं. तो मेरे हिसाब से तो उस पर मेरी बहुत रिजर्वेशंस हैं. विदाउट ट्रायल किसी भी शख्स को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता. किसी का भी विदाउट ट्रायल डिस्क्वालिफिकेशन हो तो मैं कम से कम उसके हक में नहीं हूं, चाहे वो पीटीआई के ही 26 अरकान क्यों ना हो.